ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا اور پروگرام ہے گفتگو۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ایک انتہائی معزز محترم اور نوجوان تجزیہ نگار جناب وقار اسلم صاحب۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ وقار اسلم صاحب، ایک گو مگو کی کیفیت طاری ہے نیشنل پولیٹیکل سین پر کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کرے۔ چیف الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ وقت پر ہوں گے، لیکن وہ وقت کیا ہے؟ یہ ایسی گو مگو کی کیفیت کیوں ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک تجزیہ نگار کے طور پر کہ یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو ایک تاثر ہماری پولیٹیکل سیناریو میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے؟ جی، جیسے کہ یہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے کی جو گو مگو کی کیفیت ہے، اس میں پاشا صاحب بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے دیکھا ہمارے سیاسی مدبرین ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہے اس وقت۔ مطلب جو پی ڈی ایم ہے اس کے جو ترجمان ہیں حافظ حمداللہ، ان پر حملہ ہوا تو کوئی مذمت کو نہیں گیا، کوئی تعزیت کو نہیں گیا، کوئی ان کے عیادت کے لیے نہیں گیا، کوئی نہیں پوچھنے گیا کہ یہ جو سانحہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں مطلب کھڑے ہیں، آپ کی تکلیف کا مداوع کریں گے اور کلا کما کریں گے ان دہشت گردوں کا۔ تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے چکروں میں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے تو وہ کویت، قطر اور ترکی میں اپنے جو میسنجرز تھے ان کو بھیجتے رہے جی، تو پوری تمطراق سے میاں صاحب آ گئے۔ تو اس میں پاشا صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو سیاسی مدبرین ہیں وہ یکجا نہیں ہو رہے۔ ہم اگر فلسطین کو دیکھیں، نہیں ہم اس پہ بعد میں آئیں گے، ابھی ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گو مگو کی فضا طاری ہے کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، کچھ قوتیں ڈیلیبریٹلی یہ ایک شکوک اور شبہات شکوک و شبہات اس میں اس طرح کے تھے نا۔ جب یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ ایون میں بھی ان تجزیہ نگاروں میں تھا جس نے کہا کہ مطلب الیکشن اب اگلے 2 سال تک نہیں ہو رہی، یہ سسٹم سسٹین کرے گا۔ لیکن اب ہمارا جو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ہے وہ 9 منتھس کی اس پہ اس سٹیج پر ہے کہ جب 9 منتھس پورے ہوں گے وہ اسیس کریں گے پورا۔ ابھی $1.1 بلین ملا ہے، اس کے بعد باقی جو $3.1 بلین تک پورے ہونے ہیں پیسے، اس پر وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں پاکستان میں، جو گورنمنٹ ہو جس پر اعتبار کیا جا سکے، ایسی گورنمنٹ ہو جس سے بات کی جا سکے۔ تو اس پر الیکشن ہونے اتنے ناگزیر ہو چکے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب الیکشن ہوں گے۔ اور آئی پی پی نے بھی دیکھیں جس طرح سے جلسوں کا اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا، ایک ناکام قسم کا جلسہ کیا انہوں نے، اور اپنے احساس دلانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ ہم بھی ہیں۔ تو وہ پی ٹی آئی کے مطلب ایک الٹرنیٹ کے طور پہ اس کے لانچ کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ کنگز پارٹی ہے؟ جی بالکل کنگز پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جتنے جو لوگ تھے بچے کچے پی ٹی آئی کے، نہیں آپ سیدھی طرح کیوں نہیں کہہ رہے بگوڑے جو تھے جو مطلب ایک اپنے نظریے پہ کھڑے نہیں رہ سکے، جن کو یہ تو خیال آ گیا کہ وہ پریس کانفرنس کریں اور اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ ہی ایک ماسٹر مائنڈ پہ ڈال دیا، جس کو انہوں نے پہلے اٹک میں جو ذلیل و رسوا کروایا، اس کے بعد اب اسپیشلی مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ مطلب عدالت میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملزم ہے نا، جو مجرم ہے، اس کو آپ فلاں اس جیل سے نکال کے دوسری جیل منتقل کر دیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پروپیگنڈے کی کس قسم کی فضا قائم کی گئی کہ انہوں نے جو جیل تھی سیٹل کی امریکہ کی، ڈیتھ سیل جو تھا، اس کو وائرل کیا کہ ہمارے جو خان ہے نا، خان اعظم، ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے، بہت جبر و ستم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ تو زیادتی ہے اور وہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ تو ایسا کہیں نہیں ہوتا جیسا انہوں نے کیا ہے۔ تو اچھا، ویسے وقار اسلم صاحب آپ نے ذکر کیا کہ وہ اپنے نظریے پر کھڑے نہیں ہو سکے، تو یہ لوگ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے
جب پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے تھے جی جی تو اس وقت کسی نظریے کے ساتھ آئے تھے یہ؟ پہلے بھی یہ جب ان کا کوئی نظریہ ہوتا ہی نہیں, یہ تو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, بیسیکلی ان کو ہوتا ہے کہ کہیں سے ہمیں منسٹری مل جائے, کہیں سے ہمیں اسٹینڈنگ یہ کمیٹی ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن بنا دیا جائے یا چیئرمین بنا دیا جائے, ہم اپنے مطلب مراد بھی لیتے رہیں, ہم ترقیاتی کام بھی نہ کروائیں وہ بھی رکوا دیں, اور ہم ٹھاٹ باٹ کے ساتھ لوگوں میں گھومیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے پھرائیں. اچھا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو الیکشن جو ہے یہ جی ہوتے نظر آ رہے ہیں, مجھے ہوتے نظر آ رہے ہیں, جی جی, اور یہ جو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے, یعنی دیکھیں ابھی الیکشن ہوئے نہیں تو نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر جی قائم ہو گیا ہے کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. جی یہ تاثر قائم ہو گیا, اور وہ جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کے پھر اس طرح ضمانتیں ملتی گئیں, اور ایک دن کے اندر ان کا کیس بھی عدالت میں چل گیا, جبکہ توشہ خانہ میں آپ کو پتا کہ خان صاحب کا کیس بھی چل رہا تھا, لیکن وہ سننے کے لیے ٹائم نہیں تھا ہماری معزز عدلیہ کے پاس, کیونکہ ان کے پاس اور بھی ان کے حالات سازگار نہیں ہیں جن قوتوں کے ساتھ جو ہونے چاہیے. تو ہم نے دیکھا نیب پروسیکیوٹر بھی حاضر ہو گئے میاں صاحب کے لیے. اس کے بعد اب ایک اور کیس چل رہا ہے جو میاں صاحب کے خلاف نا توہین عدالت کا ایک کیس ہے جو کہ 2018 میں قائم کیا گیا اسی طرح جس طرح پہلے کیس قائم کیے گئے یہ بھی ویسا ہی کیس ہے, یہ بھی ایک ویسا ہی کیس ہے اور بڑا ویک قسم کا کیس ہے, اور اس کو مطلب اس سے بھی ان کی تشفی جنہوں نے کرنی ہے وہ کر لیں. مطلب اس میں نا فریکشنز ہیں مقتدر حلقوں میں بھی, مطلب کچھ کسی کے فالوورز ہیں, کوئی کسی کو لانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے ملک کے استحکام کے لیے اس وقت میاں نواز شریف ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ اس لیے ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ان کو جو حمایت حاصل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے بڑے اچھے ٹائز ہیں کنٹریز کے ساتھ نا, مطلب انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں, چین کے ساتھ بھی ہیں, عرب ممالک کے ساتھ بھی ہیں, مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ہیں, تو ان کی گرنٹرز بہت زیادہ ہیں, میاں صاحب کے گرنٹرز زیادہ ہیں, اور وہ اگر آئیں گے نا تو پھر ان کے پاس اس طرح کی پالیسیز بھی ہوں گی. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی تک ہوتے تو G20 کا پاکستان ممبر بن چکا ہوتا, اور جب ممبر بن جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان بہت آگے بڑھ چکا ہوتا, اور اسپیس ٹیکنالوجی میں شاید پاکستان انڈیا کے شانہ بشانہ تو نہیں لیکن اس کے پاس پہنچ گیا ہوتا. آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے, ہاں جی, یعنی آپ کے تجزیے سے میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ہاں جی, وہ اقتدار ملک کو سنوارنے کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ کسی کو ایک آنکھ نہیں یہ بات بھاری نا کہ نواز شریف ہم جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, ہم جو مطلب پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں, ہم جو اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے بیان دیتے رہے ہیں, ہم بڑا وہ اپنے آپ کو سگنیفیکنٹ فگر سمجھتے رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی وقار اسلم صاحب, جی شور سر پوچھیں. کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے پیپلز پارٹی نے یہ ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کی تھی, ایسے ہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں, یہ ناکام کوشش کی. ٹھیک ہے, اچھا میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, مجھے بتا دیجئے, کیونکہ 2018 کے انتخابی نتائج کو اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی کتنی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر, پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی ان کی کتنی, پنجاب میں تو ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیسے, تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح چودھری پرویز لائی صاحب کو 11 سیٹوں کے ساتھ پنجاب کا اگر وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے تو بلاول بھٹو صاحب کو مرکز میں اتنی کم نشستوں کے ساتھ وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا سکتا. بلاول صاحب کا یہ چانسز بن سکتے تھے اگر وہ پی ڈی ایم کے آخری روز جو انہوں نے بیان دیا نا کہ ایک پارٹی کو بند گلی میں داخل کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہمارے بڑے ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, تو یہ بیان ان کی پکڑ کا باعث بنا. یہ بیان جی پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے دیا تھا, پی ٹی آئی کے حق میں دیا تھا انہوں نے بیان, اور یہ بیان دینا بنتا نہیں تھا. انہوں نے شاید سوچا کہ وہ ڈبل گیم کر جائیں گے اور پی ٹی آئی کی بھی حمایت سمیٹ لیں گے اور دوبارہ سے ایک اچھی آب و تاب کے ساتھ ابھریں گے. لیکن جو دو ان کی ملاقاتیں ہوئی, ایک قمر باجوہ صاحب سے اور ایک جو موجودہ حافظ صاحب ہیں,
ان ملاقاتوں میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ابھی ان کی نا بالغ النظری نہیں ہے، ان میں امیچورٹی ہے ابھی، مطلب یہ جذبات میں آ کے تقریر تو بہت اچھی شاید وہ کر لیں کلائمیٹ چینج پہ، ہم نے دیکھا ابھی بطور فارن منسٹر انہوں نے جا کے بہت مطلب بلندوں بانگ قسم کے نہ صرف دعوے کیے بلکہ فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی، لیکن ایک اچھا اوریٹر، ایک اچھا ڈبیٹر، یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا ہے ایک حکمران کا، اچھا لیڈر بھی ثابت ہو، اس کے پاس پالیسیز ہونی چاہیے، اس کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے پاس ٹیم ہونی چاہیے، اور جس ٹیم کا دعویٰ خان صاحب کرتے رہے ہیں، اور وہ جب پہلے 100 دن مکمل ہونے پر خالی پیج کا اشتہار دیتے ہیں کہ ہم مصروف تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ایکسل کی شیٹس اور خود ساختہ وہ چیزیں بنا کر وہ پیپر میں چھاپتے ہیں سرکاری خزانے سے، تو پھر ان کی پلاننگ تو مطلب واضح ہو جاتی ہے کہ کس قسم کی پلاننگ تھی ان کی. تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی ایسی پلاننگ تھی؟ پیپلز پارٹی کی بھی ایسی پلاننگ ہے، مطلب پیپلز پارٹی نے دیکھے نا کہ تاریخ میں ہم اگر دیکھیں، ایک جو آئی ایم ایف کے پاس سب سے بڑا قرضہ لیا ہے وہ $7.6 بلین کا یوسف رضا گیلانی کے دور میں لیا گیا ہے، 7.6 بلین کا پیکیج، ٹھیک ہے، اور جو $6.5 بلین کا ہے وہ عمران خان کے زمانے میں لیا گیا، لیکن عمران خان نے صرف وہی نہیں لیا، انہوں نے ہر ملک سے جہاں سے جو ہاتھ میں آیا نا انہوں نے لے لیا، اور پھر پروجیکٹس ان کے کیا تھے، لنگر خانہ شروع کر دیا، ساس پروگرام شروع کر دیا، مطلب وہی پرانی چیزوں کی ڈیڑھ بکریاں پالو سکیم، مرغی پالو سکیم، مرغی کٹے پالیں آپ، مرغیاں پالیں اور پھر انڈے بیچیں اور اس سے آپ اپنی معیشت بہتر کریں اور پھر سکون قبر میں پائیں. تو عمران خان صاحب کا تو یہ نظریہ رہا ہے، انہوں نے تو ہیلتھ کارڈ بھی میاں صاحب کا تھا اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی تاریخ کا بہت بڑا سکینڈل ہے. ایسا ہی ہے، اس پر بھی بہت بے ضابطگی ہیں، اگر وہ کھولی جائیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کرپشن کا بہت بڑا بازار وہ گرم کر چکے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ وہ فکری اعتبار سے ہی ایک فالٹی پروگرام تھا. ایسا ہی ہے، اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر خود اس چیز کا اعتراف کرتی رہی ہیں کہ احساس پروگرام میں جتنی خورد برد ہوتی رہی ہے، لوگوں تک جو رقم ان کو کہی گئی وہ ان تک پہنچی نہیں، اور اس رقم کا یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ہم نے عوام تک پہنچا دیا، عوام کو ریلیف دے دیا. اچھا وقار اسلم صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جنوری میں ہوں گے. نون لیگ جو ہے وہ آ رہی ہے، جی نون لیگ آ رہی ہے، لیکن وہ آئے گی اس طرح کے الیکٹیبلز بھی مزید شامل ہوں گے. جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے بغیر جو الیکشن ہوں گے اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی؟ دیکھیں، ایک جماعت کے نظریے پر اگر وہ ایک چیز سے اختلاف رکھیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر چیز ہی غلط ہو رہی ہے، ہر چیز میں ان کو جسٹیفائی تو نہیں ان سے کروانا پاکستانی قوم نے. جس شخص نے مطلب پاکستانی قوم کو اندھیروں میں دھکیل دیا، جس نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اس شخصیت کی جو تشفی کرانے کے لیے تو نہیں ہم نے دیکھنا. لیکن اگر آپ ان کو روک دیتے ہیں الیکشن سے تو یہ فیصلہ عوام کو کرنے دینا آپ. جی ان کو الیکشن سے اس لیے روکا جا رہا ہے نا، وہ مجرم قومی راز افشاں کرتے رہے، اگر کل کو آگے یا ایون ایم این اے بھی وہ بن گئے، وزیر اعظم تو نہیں بنتا دیکھ رہا، اگر وہ ان کو اتنی چھوٹ دی جاتی ہے تو پھر تو وہ دوبارہ اس طرح کے اس سے بڑے بلنڈرز کر سکتے ہیں، دوبارہ ملک کو اس نہج پر لا سکتے ہیں کہ جب پاکستانی قوم کی مہنگائی سے چیخیں نکل جائیں. ابھی بھی مطلب مہنگائی کا دور رہے گا، لیکن دیکھیں اپنی خوشائند بات یہ ہے کہ شرح سود 22% پہ برقرار رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کی انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اسی شرح سود کے ساتھ ساتھ اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے کم ہوتی چل جائے گی. تو یہ بڑا پاکستانی قوم کے لیے خوشی کی نوید ہے. 36% سے شاید 31 کچھ پہ آ گئی. ہاں جی ایسے ہی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو اگر الیکشن نہ بھی لڑنے دیا جائے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب قومی مجرم ہیں. ہاں جی، اور انہوں نے سارے 9 میں ہی دیکھ لیں آپ کہ مطلب جب آپ کہیں اس نظریے پہ چلیں کہ آپ نے عوام کو مشتعل کرنا ہے، عوام کو ان کی وہ ادارے جو عوام کی حفاظت کے لیے ہر وقت مطلب چاق و چوبند رہتے ہیں، وہ ادارے جو کہ عوام کے فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، آپ ان اداروں اس ادارے کے خلاف جب اس طرح سے عوام کو کھڑا کر دیں، عوام کو اور کھڑا ان کی کر دیں، تنصیبات پر جو ہمارے قومی نشان ہیں قومی ان نشانات پر حملہ آور کریں ان کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر بھی ان سے پوچھ گچھ مکمل ہونی چاہیے.
اور اگر انہوں نے جو افیکٹیز ہیں جو کہ ملٹری کورٹس میں جا رہے تھے، جن کے کیسز چل رہے تھے، اب ان کے اگر نہیں چل رہے تو ایٹ لیسٹ جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کے ضرور چلنے چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو قومی تنصیبات ہیں یا املاک ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی یا ایک نفرت کا بیج بونے کی کوئی جسارت نہ دوبارہ کر سکیں۔ اچھا وقار اسلم صاحب، یہ بتائیے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، ان کی کارکردگی جو ہے وہ کوئی مثالی نہیں ہے، بلکہ جو کم از کم معیار کی ایفیشنسی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے۔ پھر اسی حوالے سے جب ہماری کرکٹ ٹیم ویسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جیسا کہ ہمارے باقی ادارے کر رہے ہیں، تو پوری قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے جی دیکھو جی یہ کیا ہوا ہے۔ یہ دو عملی نہیں ہے، جیسے باقی قومی ادارے ہیں ایسی ہی کرکٹ ٹیم ہے، نالائق اور نااہل کرکٹ ٹیم ہے۔ لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش بھی آئی سی سی میں، کیونکہ انڈیا کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں، انڈیا میزبان ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ بہت بہترین ٹیم تھی اور اس میں کھلاڑی بھی سارے بڑے نامور اور ایکسپیرینس ہیں جنہوں نے بہت بہت میچز جیتے، وہ 10ویں نمبر پہ آ گئی، لیکن اب وہ بھی 10ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ آئی سی سی نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ کسی طرح سے نا انڈیا کو 2011 کا ورلڈ کپ جس طرح جتایا تھا اس طرح یہ والا ورلڈ کپ بھی انہیں دے دے۔ اچھا چلیں یہ تو ہو گیا، وہ تو انڈیا جو کوشش کر رہا ہے آئی سی سی، وہ ظاہر ہے چلیں اس پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن جو پاکستانی ٹیم کی کارکردگی ہے وہ بھی بڑی مایوس کن ہے، اور اس میں نہیں مجھے تو کوئی مایوسی نہیں ہے اس پہ۔ کیوں بلا؟ کیوں کہ باقی ادارے، باقی ملک بھی تو ویسے ہی چل رہا ہے نا، باقی کس ادارے کی کس کی کارکردگی جو ہے وہ مایوس کن نہیں ہے، یا تو ہے نا کہ باقی ادارے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر، باقی اداروں کی بھی جو کارکردگی خراب ہے اس کی وجہ سر یہ ہے کہ اپنی اپنی منمانیاں کرتے ہیں، وہ مطلب کوآرڈینیشن نہیں رکھتے ادارے، جو ادارے مطلب انٹرمنگلڈ ہیں، جن کا آپس میں مطلب جو رابطہ استوار کرنا ناگزیر ہے، وہ بھی آپس میں بات نہیں کرنا پسند کرتے، اور بات نہیں کرتے جب تو پھر اس طرح کی مطلب مس کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جب ٹیم بھارت بھیجی گئی تھی تو جس ذلت امیز طریقے سے بھارت نے استقبال کیا، کیا یہ ٹیم اس لائق سمجھتے تھے آپ کہ یہ ورلڈ کپ میں جانے کے لائق ہے؟ کیا ہماری ٹیم کو اس معیار پر تیار کیا گیا یا تیار کرنے کی کوشش کی گئی؟ سر ٹیم میں نا اس دفعہ جو میں نے دیکھا ہے چیزیں وہ پرچیاں چلی ہیں، اور مطلب ایک دم پلان میں چینج بھی آتا رہا ہے، کھلاڑی بدلتے بھی رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھیجا گیا ہے جو کہ مطلب آپ میل سے جن کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ ذرا کھل کے بات کیجیے آپ۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بابر اعظم بھی اب نئی فارم میں رہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے؟ جی ریٹائر ہو تو آپ نے ان کو کپتان بنا دیا؟ ہاں جی کپتان بنا دیا نا، انضمام الحق صاحب نے نوازشات کی بارشیں کی اور اب وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ نہیں، انضمام الحق صاحب تو ایک منجے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں اور بارش بھی ہیں، جی تو آپ ان پہ بھی الزام لگا رہے ہیں؟ ان پر اس لیے الزام میں لگا رہا ہوں کیونکہ مطلب انہوں نے یہ پرکھنا تھا کہ مطلب پوری دنیا میں جنگ ہنسائی ہونی ہے، یہ کوئی مطلب دیکھیں دو باتیں ہیں، فرینڈلی میچ نہیں تھا یہ۔ نہیں ایک آپ کی میں بات کہ یہ ٹیم کی سلیکشن ان کی ذمہ داری تھی چیف سلیکٹر کے طور پر، ٹھیک ہے، ان کی سلیکشن میں غلطی ہوئی، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک فیکٹر ہے۔ ارے نہیں جی کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، یہ دوسرا ہے۔ ہاں جی، تو غلطی کا امکان موجود ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا ایسا؟ جان بوجھ کر ان سے جنہوں نے انہیں چیف سلیکٹر اپوائنٹ کیا تھا انہوں نے کروایا نا، مطلب اس میں انضمام الحق صاحب اگر خود اس کو میرٹ پہ کرتے تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان قوتوں کے ہاتھ میں کھلونا تھے جنہوں نے ٹیم کو اس طرح سلیکٹ کیا کہ ٹیم جیت نہ سکے۔ جی ایسے ہی ہے۔ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال؟ اس میں ذکا اشرف صاحب، یہ بہت بڑی آپ بات کہہ رہے ہیں۔ ذکا اشرف صاحب جو تھے وہ مطلب دوبارہ سے ان کے دن پھر وقار اسلم صاحب، ہم یہیں سے بات، آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، ہم یہیں سے بات شروع کریں گے۔ ناظرین، وقار اسلم صاحب کی کیونکہ سپورٹس پر بھی بڑی گہری نظر ہے اور انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے، ہم ابھی ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन वेलकम बैक जी। वकार असलम साहब, वक्फे में जाने से पहले आप कह रहे थे कि इंज़मामुल हक साहब जो हैं वो दुरुस्त टीम का इंतखाब नहीं कर सके और उनसे गलत टीम का इंतखाब जो है कुछ लोगों ने करवाया, और आपने कहा कि जो हमारे चेयरमैन हैं जी पीसीबी के ज़का अशरफ साहब, ये आप बहुत बड़ा यानी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए आप। ज़का अशरफ साहब जो हैं उनके काफ़ी अरसे बाद जिस तरह से दिन फिर रहे थे, मतलब पहले वो रहे और अब जिस तरह से उन पर वक्त आया तो उन्होंने इस मतलब ये महदूद सा एक दौर था, निगरान हुकूमत जाती तो फ़ौरन उन्हें तब्दील कराना था, पीपल्स पार्टी उनकी सिफारिशी थी। तो नई हुकूमत के आने से उनका इम्कान था कि अब जितना मतलब लूट मार हो सकती है, जितना गेम डाली जा सकती है वो डाल लें। तो उन्होंने भरपूर गेम डाली और उसमें मतलब ये सीज़न था ना, उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। मतलब उन्हें पता था कि पीपल्स पार्टी, ये पता है वर्ल्ड कप से कोई 3 महीने पहले चमगुइयाँ आप बेहतर समझते हैं कि ये शुरू हो गई थी कि इनको ओहदे से हटाया जा रहा है। किनको? चेयरमैन पीसीबी को, जो पहले थे। जी अपने ये इनके बारे में ज़का अशरफ साहब जी सेठी साहब को हटा के इनको बनाया गया। सेठी साहब को हटा के इनको बनाया गया, और ये जब पॉइंट भी हुए थे उसके बाद भी चमगुइयाँ स्टार्ट हो गई थी कि इनको ये ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब जो हैं वो इनके बहुत ज़्यादा हमायती हैं, लेकिन जो जो बड़े लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि आप इनको हटाएं, मतलब ये इस तरह की तकर्रियाँ सिफारिशी नहीं चलेंगी। तो आप कहते हैं कि उन्होंने कम पाता है। हाँ जी। अच्छा, वैसे वकार असलम साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई मालूमात नहीं रखता, लेकिन आपकी बातों से ये तासुर कायम हो रहा है कि उन्होंने कम पाता। हाँ जी, ऐसे। तो ये कम पाने के लिए वो टीम को हरवाने की बजाय टीम को जितवाने का काम भी तो डाल सकते थे ना। यानी अगर उन्होंने आपके ख्याल में माल बनाया या अपनी याफ्त की, तो वो इसी चीज़ को दूसरी सिमत में ले जाके भी तो ये काम कर सकते थे। वो उसमें जितना भी प्रॉफिट हो जाता, मुनाफत बख्श इतना नहीं होना था जितना हरा के हुआ। मतलब उसमें वो अगर अर्निंग करते तो वही उसके कई शराकतदार भी होते, उस पर मतलब जो टीम थी उसको भी बोनस मिलता, अलाउंसेस मिलते और ये चीज़ें जारी होती। तो उन्होंने ये जो किया है, ये उन्होंने एक इस पर खालिस्तान किया और इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। नहीं, वो 5 रुकनी कमेटी पाँच रुकनी कमेटी बन गई है और उसमें उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि मतलब एट दी एंड के सबसे बड़े जो इदारे को चेयरमैन पीसीबी हैं, जो इदारे को चला रहे थे, उन पर भी तो जिम्मेदारी आई थी ना कि वो भी चेक एंड बैलेंस रखें। यानी आप चाहते हैं, यानी आपकी बातों से मैं ये समझूं कि अगला इस्तीफा जो है उसका अशरफ साहब का आने वाला है। हाँ जी, वो ले लिया जाएगा उनसे ना, वो खुद देंगे नहीं। इंज़मामुल हक तो वज़ादार आदमी है, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है और वो इन कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं, लेकिन ये आखिरी वक्त तक विराजमान रहने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये हमारे तजिया निगार वकार असलम साहब ने बड़ी खौफनाक बातें कही हैं। पूरी कौम के अंदर जो क्रिकेट टीम के, कौमी क्रिकेट टीम के कारकर्दगी के हवाले से जो मायूसी पाई गई है। वकार असलम साहब, आप नहीं समझते कि टीम को भेजना ही एक गलत फैसला था? तमाम बुरे नताइज की जो इब्तदा है हमारे उस गलत फैसले से शुरू होती है कि हमने टीम को भेजा। ऐसी टीम को नहीं भेजना चाहिए था, मतलब ये हमें पहले ही अंदाज़ा हो गया था। तो जिस तरह इफ्तिखार थे और इस तरह के कई खिलाड़ी थे जो कि मतलब मिसफिट थे, और मतलब पहले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनका एक बड़ा प्रेस्टीन किस्म का करियर रहा है,
لیکن اب اگر وہ نہیں کھیل پا رہے تھے, پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, تو میرے خیال ہے ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا یعنی ایسی ٹیم سلیکٹ کی گئی جس کے بارے میں یقین تھا سلیکٹرز کو اور جو مدار المہام لوگ ہیں ان کو کہ یہ ٹیم جیتے گی نہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے. مطلب کپتان جتنا بھی آپ اچھا, مطلب بابر اعظم کی بھی اگر دیکھیں نا, کپتان جتنا بھی اچھا ہو لیکن جب اس کی ٹیم نہیں اچھی تو پھر وہ پرفارم نہیں کرتی. تو یہی ہوا جی یہی ہوا, اور یہ قوم پوری جو ہے وہ مایوسی کے عالم میں ہوئی. لوگوں کے بلڈ پریشرز اوپر نیچے ہوتے رہے, لوگ ہسپتالوں کے دورے کرتے رہے کہ مطلب وہ بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ مطلب کوئی شاید امید بن جائے, کوئی چانسز ہو جائیں ایسے کہ پاکستان سیمی فائنل تک جا پہنچے. فائنل کیا, ہم تو میرے خیال میں سیمی فائنل بھی نہیں پہنچ پا رہے, یعنی اتنی یعنی جیت, یعنی اگر کھیل ابھی بھی لوگ دعا کر رہے ہیں کہ شاید سیمی فائنل میں غلطی سے پہنچ جائے, غلطی سے. تو چلیں یہ بھی ایک, لیکن انڈیا نے جو پچیں بنائی ہیں اور انڈیا نے جو جس قسم کا ماحول اینٹی پاکستان پیدا کیا ہے, ایک پاکستانی اینکر کو بھی وہاں سے بھارت چھوڑ کے آنا پڑا, زینب عباس کو, اسی وجہ سے کہ وہاں پہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے, انہیں تھریٹس آ رہی تھیں, ان پر کیسز دائر کیے جا رہے تھے. دیکھیں نا حیدرآباد میں بھی جو میچ ہوا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ نیلی قمیضوں سے بھرا ہوا تھا, اور پاکستان کے شاید 2 بندے تھے وہاں پر پاکستان کا پرچم پکڑے ہوئے, اور وہ پاکستان سے نہیں گئے تھے. ہاں جی, وہ بھی مقامی تھے, امریکہ سے شاید جی آئے ہوئے تھے. تو اس طرح کے ہاسٹائل ماحول کے اندر ناظرین ٹیم کو بھیجنا یہ بنیادی طور پر ایک غلط فیصلہ تھا, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا. وقار اسلم صاحب, یہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جی غزہ میں دیکھیں نا کہ یاسر عرفات صاحب اور محمود عباس صاحب, جو محمود عباس صاحب کرنٹلی پریزیڈنٹ ہیں فلسطین کے, انہوں نے مطلب اوسلو ٹریٹی 2 دفعہ کر کے دیکھ لی, 93 میں بھی 95 میں بھی. پھر اس کے بعد جو رابن وزیر اعظم تھا ان کا یہودیوں کا, جس نے یہ اوسلو پہ دستخط کیے تھے, اس سے پہلے ایک سائمن فارن منسٹر تھے, 93 میں انہوں نے کیے تھے, تو اس پر اس کا کچھ روز بعد قتل کر دیا گیا ایک زائنسٹ. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو زائنسٹ اسرائیلی ہیں وہ بھی امن کے خلاف ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ گریٹر اسرائیل کو قائم کیا جائے, جس کا دارالحکومت جو ہے وہ یروشلم ہو, اور 3rd ٹیمپل تعمیر کیا جائے جو کہ مسجد اقصی کو گرا کر ان بنیادوں پر بنایا جائے, اور پھر ان کا مسیح آئے اور وہ پوری دنیا پر راج کرے. جی اس طرح ہی ہے. اور یہ جوش جو لوگ ہیں یہ مطلب جب سیٹل ڈاؤن ہوئے تھے تب بڑے مسکین بن کے آئے تھے, اور اب گریٹر اسرائیل کا جو دعویٰ ہے یا جو خواب ہے وہ اس قدر ہولناک اور خوفناک ہے کہ یہ پوری دنیا کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں. مطلب اگر ہم دیکھیں نا, ہم آج فلسطین کے لیے, میں لبرٹی سے آ رہا تھا آپ کے اسٹوڈیوز کی جانب, تو کوئی مٹھی بھر کوئی 6 سے 7 لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے فلسطین کے جھنڈا پکڑ کے, فلسطین کے حق میں احتجاج جاری تھا. تو ہمیں مطلب مٹھی بھر احتجاج نہیں کرنا ہے, جماعت اسلامی کی طرح کا احتجاج کرنا ہے. جماعت اسلامی نے جس طرح کا غزہ مارچ کیا ہے وہ بڑا مطلب خورشید المثال قسم کا انہوں نے ایک اظہار یکجہتی کا جذبہ اپنا ظاہر کیا ہے. ایسے یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے, ہاں جی, وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی جو امداد ہے وہاں پر پہنچا رہی ہے, اور الخدمت نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. اچھا وقار اسلم صاحب, ویسے عالمی سطح پر بھی یعنی برطانیہ میں, فرانس میں, امریکہ میں فقید المثال قسم کے احتجاج ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عالمی جو رائے عامہ ہے, پھر آپ دیکھیں کہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے اس میں بھی اکثریت سے نان بائنڈنگ ایک قرارداد پیش کی گئی اور وہ اپروو ہو گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور اس طرح کی جو عیسائی ممالک ہیں وہ بھی خلاف ہیں اسرائیل کے نا, اسرائیل کی اس سے مذمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی حکومتیں جو ہیں وہ
اسرائیل کی زائنسٹ جو حکومت ہے جی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اسرائیل نے عملاً جو غزہ کی پٹی ہے جو 60 کلومیٹر لمبی اور 20-22 کلومیٹر چوڑی ہاں ہے، جی اس کا میرے خیال میں 80-85% حصہ جو ہے وہ بمباری کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ بالکل دیا، انفراسٹرکچر تباہ کر دی. تباہ کر دیا ہے، اور 22 لاکھ لوگ جو وہاں پر بستے تھے ان میں سے 16-17 لاکھ جو ہیں وہ مہاجر ہو چکے ہیں. ایسے ہی تو حماس جو ہے سریا چلے گئے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. تو مسلمان ملکوں کا جو رویہ ہے ایران اور ترکی کے علاوہ، ہاں جی وہ بڑا افسوسناک ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایون ایران کی بھی آپ دیکھیں نا، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ کوئی ایڈونچر نہیں کرتا اسرائیل، ہم بھی کوئی ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. اور مطلب اس طرح کا بیک آف نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ ترکی کو بھی آگے آنا چاہیے. ان کو چاہیے کم از کم جو حماس ایک مجاہد تنظیم ہے جو کہ لڑ رہی ہے ان سب کے خلاف، اس کو عسکری امداد دینی چاہیے، عسکری امداد دیں. مطلب یہ ان کے لیے ممکن ہے. مطلب دیکھیں نا زمینی طور پہ اگر آپ سارا سمجھیں اس کا جو جیوگرافیکل ویلیو ہے اس جگہ کی، تو وہ ایک تو سب سے پہلے ہمارا اسلامی مطلب ہمارے لیے بہت ریورنس ہے اس پلیس کی نا، بیت المقدس کی. القدس جو ہے فلسطین کی جو ریاست ہے یہ ہمارے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، خانہ کعبہ اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یروشلم میں بیت المقدس ہے وہ ہمارے لیے تیسرا بڑا ہمارا قبلہ اول بھی ہے. جی بے شک. تو یہ جو ہے نا یہاں کا جو ایریا انہوں نے حماس نے اس قدر اچھا کنٹرول سنبھالا ہے کہ زمینی طور پہ تو اسرائیل چاہے مر کھپ جائے وہ مطلب انہوں نے نا ٹینکس ہی تباہ کر دیا القدس نے، حماس نے. دیکھیں ابھی تک تو حماس جو ہے وہ بڑی استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن ایک ریاست اور جس کی پشت پر عالمی طاقتیں کھڑی ہوں اس کا لمبے عرصے تک مقابلہ کرنا شاید حماس کے لیے ممکن نہ ہو. اگلے 5 سے 10 سال بڑے مطلب فیصلہ کن ہوں گے اس سارے زمن میں، کہ اگر تو وہ کیونکہ 5 سے 10 سال کا وقت لگے گا زمینی طور پر ان رستوں میں. انہوں نے ایسی غاریں بنا رکھی ہیں حماس نے کہ مطلب اسرائیلی چاہے جو مرضی کر لیں ابھی نہیں داخل ہو سکتے، لیکن فضائی بمباری سے جو وہ لوگوں کی بسٹر بمباری کر رہے ہیں تو بیلسٹک مطلب انہوں نے اپنے جو کارتوس ہیں، جو ٹینکس ہیں، اس کے علاوہ فارسٹ بامبس تک وہاں پہ چھوڑ دی ہیں. تو اس پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اگر عالمی جو قوتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے نہ آئیں اور انہوں نے اس زائنسٹ گریٹر اسرائیل والے گھٹیا لوگوں کا مقابلہ نہ کیا، تو یہ پھر کوئی بعید نہیں، حاکم بدعین اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، تو پھر وہ مڈل ایسٹ میں آئیں گے، مڈل ایسٹ کے بعد وہ سینٹرل ایشیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے تک پہنچنے میں کوئی انہیں دیر نہیں لگے گی. تو وہ تو چاہتے ہی گریٹر اسرائیل ہے، ان کا مسئلہ یہ تھوڑا سا پیس آف لینڈ تھوڑی ہے. صحیح، وہ تو ایک بڑے اور انہوں نے کبھی یہ بات زائنسٹ نے چھپائی نہیں ہے. ہاں جی وہ کھل کے کہتے ہیں، جو صہیونی تحریک ہے اور جس کی بنیاد پر ریاست اسرائیل قائم ہوئی تھی، اور ابھی تک ریاست اسرائیل کو جو تقویت پہنچانے والی قوتیں ہیں وہ زائنسٹ قوتیں ہیں. جی جو ان کا وزیر اعظم تھا نا ریبن، وہ جب ان کا فارن منسٹر ہوتا تھا پہلے، بعد میں وزیر اعظم بنا، تو اس کو یہ سمجھ آیا کہ جو پی ایل او ہے نا یہ نہیں مفادات پر، اپنے جو قومی مفادات ہیں ان پہ سمجھوتا نہیں کرتی. تو انہوں نے پھر اس وقت فرقہ واریت کی کئی تحریکوں کو جنم دیا، کچھ لبنان سے بنائی، کچھ اور بنائی، لیکن ان میں جو راسخ العقیدہ رہی ان میں حزب اللہ ہے، القدس ہے، یہ حماس ہے. اور حماس کا بڑا اچھا بانڈنگ رہی پی ایل او کے ساتھ، حالانکہ الفتح پارٹی کی تھی پی ایل او، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے الیکشن میں اینٹی لڑتی رہی. لیکن جب اب تکلیف کا وقت ہے، جب اب آج انہیں غم گسار کی ضرورت ہے، جو پی ایل او ہے یا فلسطین سٹیٹ ہے اس کو جب وقت پڑا ہے، اس پر کڑا وقت آیا، تو پھر ان کے ساتھ حماس کھڑی ہے، اور حماس جو ہے وہ مطلب سینہ کشادہ کر کے کھڑی ہے، اور کوئی آر نہیں محسوس کر رہی کہ مطلب اسماعیل ہنیہ کی 14 فیملی ممبرز چلے گئے اس میں، لقمہ انجل بن گئے، لیکن وہ ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ استقامت کا ثابت قدم ہے. لیکن
وقار اسلم صاحب یہ کتنی دیر تک ایسے وہ تنہا مقابلہ کر سکیں گے سفاک اور مجرم ریاست کے مظالم کا؟ مقابلہ بنتا نہیں ہے، مقابلہ بنتا نہیں ہے، وہ نہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پوری ایک ریاست ٹیکنالوجی سے لیس ہیں. ایون وہ اسرائیل جو ہے وہ بھارت کو بھی اس نے بیلسٹک میزائلز دی ہیں، نارتھ کوریا کو بھی وہ دیتا ہے اسلحہ، وہ پہنچاتا ہے. تو اگر ان کے پاس وہ اپنے بیچارے ہومیوپیتھک طریقے سے راکٹ بناتے ہیں، کوئی چلتا ہے کوئی نہیں چلتا، کچھ ٹینکس تباہ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں پہنچتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ مطلب جو ملک اس وقت بیان بازی پہ زور دے رہے ہیں نا، ان کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم اگر خود نہیں انوالو ہو سکتے، ظاہر ہے ہر کس ملک کی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں، ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں، وہ نہیں کراس کرنا چاہتا. تو یہ کلینڈسٹائن مشن کے تھرو اس کو پہنچایا جا سکتا ہے اسلحے کو، اور وہاں پر اسلحہ پہنچنا بڑا ضروری ہو گیا کیونکہ زمینی طور پہ تو وہ پسپا کر رہے ہیں اس کو، لیکن جب فضائی بمباری ہوتی ہے تب وہ بے بس ہو جاتے ہیں. وہ پھر ان کی اس وقت دیکھیں نا 11,500 لوگ جو ہیں وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، بچے اور عورتیں بھی زیادہ ہیں اس میں. ہسپتالوں میں مریض سیف نہیں ہیں، اور جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ان کا پرسان حالی خوراک نہیں ہے، ان کے پاس ایون ہاسپٹلز میں انیستھیزیا نہیں ہے کہ وہ جب آپریٹ کرتے ہیں نا، جب وہ کٹے لوتھڑے ہوتے ہیں اور ان کو جوڑے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اس کو جوڑنے کے لیے بے ہوش کرنے کا سامان موجود نہیں ہے، میڈیسنز موجود نہیں ہیں. یعنی انسانی المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے. اور یہ اس میں جہاں پر عالمی طاقتیں اور عالمی ادارے مجرم ہیں، وہاں پر عالم اسلام بھی بحیثیت مجموعی مجرمانہ کردار ادا کر رہا ہے. OIC کو تو مطلب میں نے ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو ان کو تو یہ پڑی ہوتی ہے کہ کب ہم نے 1 سال بعد ہوسٹنگ ہمیں مل جائے نا تو ہمارا بڑا فقید المثال قسم کا نام ہوگا کہ ہم نے ہوسٹ کیا اور اتنے اسلامی ممالک. اچھا، ویسے آپس کی بات ہے وقار اسلم صاحب کہ OIC کے بارے میں تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ OIC جو ہے نا بنیادی طور پہ OIC، ہاں یہ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے. وہ مطلب OIC بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا پسند نہیں کرتے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی حال عرب لیگ کا ہے. جی، عرب لیگ کا بھی یہی حال ہے، اور سعودی عرب ہلکا ہلکا احتجاج کر تو رہا ہے، مطلب اس نے امریکہ کو آنیاں جانیاں دکھا رہا ہے، لیکن سعودی عرب کے بھی اتنے زیادہ سٹیکس اس سے جڑے ہیں کہ وہ کوئی سخت بیان نہیں دے پا رہا. تاکہ اب دیکھیں نا، وہ جو سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے، جس میں کوئی 800-900 یا 1,000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے، وہ اسرائیل سے آنی ہے. وہ اسرائیل سے ہی، مطلب وہ زیادہ تر کمپنیاں ہیں، تو وہ نیوم سٹی کی جو تعمیر ہے 500 ارب ڈالر سے جو ہونی ہے، اس میں بھی اسرائیل جو ہے مین سٹیک ہولڈر ہے. بالکل. تو اس لیے سعودی عرب بھی بہت زیادہ ایک خاص حد تک، یعنی اشک شوئی کی حد تک کی جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ کو اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کا کردار تو ہمارے سامنے واضح ہے کہ ہمارے چیف صاحب نے بیان دیا ہے. انہوں نے ظاہر ہے ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ ہمارے IMF کے پروگرام میں ہم پھنسے ہیں، کچھ ہماری اور مجبوریاں ہیں، مطلب سینٹرل بینکس آف ایشیا سے ہمیں کچھ امداد چاہیے اور بڑے معاملات ہیں. تو وہ اس پر انہوں نے بیان دیا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، ریکارڈ کروانا چاہا، تو وہ وہاں پر بھی گرفتاریاں کی گئیں، کیمپ روکا گیا. تو میرا خیال ہے وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے تو کر نہیں رہے تھے، کوئی اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے تو کر نہیں رہے تھے. یہ تو قوم کی اجتماعی جو آواز تھی اس کو شکل دے رہی تھی. تو اس دن انہوں نے روکا گیا، لیکن اگلے دن پھر انہوں نے استقامت پر رہ کے انہوں نے دوبارہ ایک بہت بڑا مارچ کیا کہ جس سے مطلب پوری دنیا کو یہ میسج گیا کہ ہم کھڑے ہیں آپ کے لیے اور ہم تکلیف رکھتے ہیں آپ کے لیے. ہمارے سینے چھلنی ہیں کہ آپ لوگ اس قدر زخمی ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں آپ کی عورتیں بچے جو ہیں ان کے خون آلود لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس پر ہم آپ کے ساتھ یکجہتی رکھتے ہیں. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان وقار اسلم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ مصطفیٰ صاحب، بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام میں آ کر. آپ بہت زیرک قسم کی گفتگو فرماتے ہیں اور عمیق نگاہ رکھتے ہیں تمام سینیریوز پر. جی شکریہ. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی.
اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.